بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف مختلف انبیاء کرام بھیجے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور ان کو معجزات عطا کیے تھے، اور معجزات جیسے مردوں کو زندہ کرنا، برس کی بیماریوں والوں کو شفا دینا، اور مادر زاد اندھوں کو، جو ماں کی پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، ان کو بھی شفا دینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عطا کیا گیا معجزہ تھا۔ آگے کہتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح قدس کے ذریعے۔ تو روح قدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے تو جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، یعنی قوّیناہ، ہم نے ان کو قوت دی، ان کو مضبوط کیا، یعنی مدد کر کے ان کو مضبوط کیا۔ آگے اس کی نحوی ترکیب کر رہے ہیں، من اضافت الموصوف الی الصفت، یہاں پر موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے۔ موصوف کون ہے؟ روح موصوف ہے، اور قدس یہ صفت ہے، تو اصل میں موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ الروح القدس، الروح المقدسۃ، یعنی مقدس روح، پاکیزہ روح، مقدس روح۔ وہ کون ہے؟ جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ لطہارت ہی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت کی وجہ سے، وہ مقدس ہیں، پاک ہیں، اس لیے ان کے لیے قدس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یسیر معہ حیث سارا، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے، جہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے، جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے، سفر کرتے، تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فلم تستقیموا، تو انہوں نے استقامت نہیں فرمائی۔ آگے کہتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لاتا، افکلما جاءکم، جب بھی تمہارے پاس رسول کوئی چیز لاتا یا آتا ایسی چیز کے ساتھ، جب بھی تمہارے پاس رسول ایسی چیز کے ساتھ آتا، ایسے احکام لاتا کہ لا تحوی انفسکم، جن کو تمہاری چیزیں، تمہاری دلیں قبول نہیں کرتی تھیں، یعنی تمہارے پاس رسول ایسے احکامات لے کر آتے جن احکام کو تمہاری دلیں پسند نہیں کرتی، ان کو پسند نہ آتی، تو کیا کرتے؟ استکبر، تم تکبر کرتے، تم اس کو قبول نہیں کرتے۔ لا تہوا کے بعد نکالا تحب، یعنی جن کو تمہاری دلیں قبول نہیں کرتی۔ انفسو اس کا فاعل ہے، یعنی جن کو تمہاری دلیں، تمہاری جانیں قبول نہ کرتی، من الحق، کے حق ہونے سے، یعنی تم یہ سمجھتے کہ یہ حق نہیں ہے، تمہاری دلیں اس کو پسند کرنے سے، اس کو حق ماننے سے کیا کرتی؟ انکار کرتی۔ استکبر تو تم تکبر کرنے لگے، تکبر تم عن اتباعہ، یعنی تم نے تکبر کیا رسول کی اتباع کرنے سے، کہ جو رسول حق لے کر آیا ہے تمہیں وہ احکام پسند نہیں لگے، تو تم نے انکار کر دیا، تکبر کر دیا اس کی اتباع کرنے سے۔ تو جواب کلما استکبرتم، یہ کلما کا جواب ہے، وہ ہوا محل الاستفام، اور کلما جو یہ ہے یہ محل استفام میں ہے، سوال کی جگہ میں آیا ہے، استفام کی، حمزہ یہاں پر استفامیہ ہے۔ والمراد به توبیخ، تو یہاں پر یہ سوال اس لیے کیا گیا ہے، استفام تو سوال کے لیے ہوتا ہے نا، سوال پوچھنے کے لیے، کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر جو استفام آیا ہے وہ توبیخ کے لیے آیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آیا ہے، دھمکانے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں فریقن کذبتم، ایک گروہ کی تم نے
تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. یہ فریقن مفعول بھی ہے اور مقدم ہے، کذب تم اس کا فعل ہے. تم نے ایک گروہ کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، یعنی منہم ان میں سے، یعنی ان عیسائیوں میں سے، ان یہودیوں میں سے. یہودیوں میں سے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کی؟ ایک گروہ کی تکذیب کی. کہ عیسیٰ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تکذیب کی گئی، ان کو جھٹلایا گیا یہودیوں کی جانب سے. وہ فریقن تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے، انبیاء کرام کی ایک گروہ کو تم نے قتل کیا. تقتلون یہ مضارع کا صیغہ ہے اگرچہ، لیکن اس کا ترجمہ ماضی والا ہی کریں گے. اس کی وضاحت آگے کر رہے ہیں، یعنی المضارع لحکایت الحال الماضیت، ماضی کی حکایت کو حال میں بیان کرنے کے لیے یہ مضارع لایا گیا ہے. اگرچہ مضارع ہیں لیکن حکایت بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ ماضی میں اس طرح ہوا تھا، تو اس لیے یہاں پر اس کو مضارع استعمال کیا گیا ہے. اس کی معنی بتا رہے ہیں، اے قتل تم، یعنی تم نے قتل کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا تھا یہودیوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ یہودیوں کی نالائکیاں بیان کی گئی ہیں. آگے کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. یہ جو لن نبی یہ استہزاء ان ہے نا، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. قرآن کا حصہ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہماری دلوں پر پردے ہیں، ہماری دلوں پر پردے ہیں. کن کو کہا؟ لن نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. کیوں کہا؟ استہزاء، مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر. حقیقت بندہ سیریس ہو کر کوئی بات کرتا ہے تو ان کی یہ بات حقیقتا نہیں تھی بلکہ استہزاء تھی، بطور مذاق کے تھی. ہمارے دلوں پر پڑ دیں. آگے گلفن کی وضاحت کر رہے ہیں، صرفی تحقیق بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جمع اغلفن، یہ اغلف کی جمع ہے. اغلف بولتے ہیں پردوں کو، جیسے غلاف، غلاف کعبہ بولا جاتا ہے، تو اس سے بھی مراد پردہ ہوتا ہے. یعنی مغشاتن بے اغتیتن، یعنی ہماری دلیں لپٹی ہوئی ہیں، مغشاتن لپٹی ہوئی ہیں، بے اغتیتن پردوں کے ساتھ، یعنی ہمارے دلوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہیں. فلا تع فلا تع فلا تعی ما تقول، تو وہ دلیں نہیں سمجھتی، ما تقول جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ ہماری دلیں سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال تعالی بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے، ان کی دلوں پر پردے نہیں ہیں. بل کے بان کرنا للادراب، یہ بل ادراب کے لیے، یعنی ان کو چپ کرانے کے لیے اور ان کو جواب دینے کے لیے ہے. ادراب خاموش کرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی لعنت کی معنی بتانے، یعنی ابعدہم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. لعنت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ دور کرنا کسی بندے کو رحمت الہی سے. آگے کہتے ہیں وَخَذَلَهُمْ عَنِ الْقُبُولِ، اور اس دعوت کو قبول کرنے سے، اسلام کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا ہے، ذلیل و رسوا رکھا ہے. بے کفرن، کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیوں کی ہے؟ بے کفرہم، ان کا انکار کرنے کی وجہ سے. قلیلم ما یؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. لیسا عدم قبولہم، یعنی ان کا قبول نہ کرنا، لیسا عدم قبولہم لخلل فی قلوبہم، یعنی ان کا قبول نہ کرنا یہ ان کی دلوں میں خلل کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی وہ جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے، دین کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ اس لیے تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی دلوں کے اندر خلل ہے، ان کی دلوں کے اوپر پردے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، تو اس وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں. لیسا عدم قبول، ان کا قبول نہ کرنا یہ ان کی دلوں کے اندر خلل کی وجہ سے نہیں ہے.
تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ماں جو ہے یہ ماں زائدتن ہے، ماں زائدتن یہ ماں زائدہ ہے۔ کیوں لائی گئی ہے؟ لتاکید القلت، قلیلن جو قلت کے معنی کو یہاں پر لایا گیا ہے، تو اس کی تاکید کے لیے یہاں پر ماں کو لایا گیا ہے، یعنی بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اے ایمانہم قلیل قلیل جدا، یعنی ان کا ایمان بہت ہی قلیل ہے، یا ان میں سے ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس ایسی کتاب آئی اللہ تعالی کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی کتاب آئی جو کتاب ان کے پاس تھی اس کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی من التورات، یعنی جو تورات ان کے پاس تھی اس تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ان کے پاس آئی، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ القرآن، اور وہ قرآن تھا جو ان کے پاس آیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلِ وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ علی الذین کفروا، اور اس قرآن سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کفر کرنے والے تھے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب تورات ان کو دی تھی تو تورات کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کی شان کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے۔ پھر جب ان کا کافروں کے ساتھ، یہودیوں کا کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جہاد ہوتا، جنگ ہوتی، تو وہ اللہ کے رسول کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے وہ مدد طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس کو وسیلہ بناتے تھے، حضور کی ذات کو وسیلہ بناتے تھے اور قرآن کو وسیلہ بناتے تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قبل، اور وہ قبل مجیئی یعنی اس حضور کے آنے سے پہلے، یہاں قرآن کے آنے سے پہلے وہ مدد طلب کرتے تھے، یستنصرونہ مدد طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا ان کے برخلاف جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے برخلاف اللہ تعالیٰ سے وہ مدد طلب کرتے تھے۔ یقولون اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہماری ان کافروں کے برخلاف مدد فرما اس نبی کے ذریعے جو آخر الزمان نبی ہے، جو مبعوث ہوگا، آخر الزمان ہے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوگا، اس نبی کے وسیلے سے، اس نبی کے ذریعے سے ہماری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، ان کافروں کے ذریعے مدد فرما، وہ یہودی کہتے تھے۔ آگے کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب ان کے پاس آیا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا جب ان کے پاس آیا، جا کا فائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ما عرفو ان یہودیوں نے حضور کو نہیں پہچانا، من الحق کے یعنی حق ان کے پاس آیا، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ بعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مبعوث کیے گئے، ان کے پاس تشریف لائے، تو کفروا بھی حضور کا کفر کیا، حضور کا انکار کیا۔ کیوں کیا؟ حسدن، حسد کرتے ہوئے، حسد کرنے کی وجہ سے کہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کی دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ تو جتنے بھی یہودیوں کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف انبیاء کرام آئے، وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف کی اولاد سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ تو یہودی حسد کرتے تھے کہ دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے وہ نبی کیوں آئے آخر الزماں، ہمارے قبیلے سے آتے ہیں، ہماری نسل سے آتے ہیں، تو وہ حسد کرنے کی وجہ سے حضور کا انکار کرنے لگے۔ وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ،
اور ریاست پر خوف کرتے ہوئے وہ حضور کا انکار کرنے لگے۔ وہ جواب لما الاولا، اور لما کا جواب اولا ہے، دل علیہ جواب الثانی، لما کا جواب معرفو ہے، ٹھیک ہے، معرفو کفرو بھی، تو جو دوسرا جواب ہے نا وہ اس پر دلالت کر رہا ہے، دل علیہ جواب الثانی، لما کا جواب معرفو ہے، اولا ہے، پہلا ہے، جس پر دوسرا جواب دلالت کر رہا ہے، وہ دوسرا جواب کون سا ہے؟ کفرو بھی، یعنی کفرو بھی معرفو پر دلالت کر رہا ہے، یعنی حضور کو نہیں پہچانا اور حضور کا کفر۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھیں۔